وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم مبوس کو غلاب بلوز نام تو گفتن کمال بے ادب وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو ہم خوار ہوئے تاریخ ہوا وپندار شادی کے راہ صفا توارفت جز بر پہ مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دا وطن رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس میں شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا بنا خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آنسو موت کی پردور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں شنیدم کے درروز امید و بیم شنیدم کے درروز امید و بیم بدارا بنے کا بے بخشت ارشاد باری تعالیٰ وہ ذرا وقت خیال میں لاؤ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام و تسلیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے پروردگار اسے ہماری طرف سے قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے اے ہمارے رب بنا تو ہم کو فرما بردار اپنے لیے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت فرما بردار ہو آپ کے لیے اور سکھا ہم کو دکھا ہم کو بتا ہم کو مناسکنا ہمارے حج کے طور طریقے وتب علینا اور ہم پر متوجہ ہو بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس رکوع کے آغاز میں قوم بنی اسرائیل ان کو متوجہ کیا کہ اسرائیل کے بیٹوں میری نعمتوں کو یاد کرو اور میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی اس کے بعد اللہ جل جلالہ و منوالہ نے سیدنا قوم بنی اسرائیل کے اور انبیاء کے جد امجد ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ رانا صاحب تذکرے کے الفاظ فرمایا وہ تو ذرا وقت خیال میں لاؤ یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آج پھر ہم نے ان کو امتحان کے کامیابی کے نتیجے میں کہتے ہیں وہ آپ کو پیشوا انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی اعزاز ملے ہم نے کہا ٹھیک ہے اولاد کو ملے گا شرط یہ کہ اس اولاد میں ظلم نہ شرک آپ کی اولاد میں اگر کہیں شرک ہے تو کوئی اعزاز نہیں لا ینال احد الظالمین پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ وقت بھی ذرا دھیان میں لاؤ جب بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ اور آنے جانے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی اور یہ اعزاز جب سے بنا ہے اس وقت سے آج بھی اور آج سے قیامت کی صورت تک چلا مسافہ کا دو ہی معنی ہیں آنے جانے کی جگہ ذرا ہونے کا حالات ذرا سنبھلے 20 لاکھ 10 لاکھ فرزندان توحید بیرونی دنیا کے لوگ ایسا کتنے 10 شاید اتنی ان کا اپنے اور اس سے پہلے جب کورونا کی وبا نہ تھی تو تقریباً توحید و رسالت کے دیوانوں کی تعداد جو ایک محتاط اندازے کے مطابق حج کی شدت میں ہوتی تھی وہ تقریباً 35 لاکھ بس آپ آنے جانے کی ثواب کی جگہ بھی ایک نماز پڑھنے پر 1 لاکھ ثواب اور جائے امن بھی
ساری دنیا بدامنی کی لپیٹ میں ہے، وہاں آج بھی امن ہے قیامت تک بھی۔ اور اتنا بڑا امن رانا صاحب، ساری دنیا کے نظام امن کو تہو بالا کرے گا وہ آنے والا بدبخت دجال، مگر حرمین پہ پہرے لگے ہوں گے، وہاں تک اس کی رسائی نہیں امن کی۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، وہ وقت کی طرح یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے لیے امن کی دعا مانگی، اللہ نے وہ بھی قبول فرمایا۔ چنانچہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، روئے زمین کا ہر طبقے کا انسان یہ بات ماننے پہ مجبور ہے اسی طرح امن کہیں۔ ہمارے ہاں حضرت علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے نام سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہاں کون سی خرافات ہے؟ چوری، ڈکیتی اور جیب تراشی، کیا کچھ ہو رہا ہے، مگر وہاں پہ دیکھ لو امن کی، اللہ نے دعا قبول۔ دوسرا فرمایا کہ اے میرے رب یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، روئے زمین کا جو سب سے عمدہ پھل جہاں وہ پیدا ہو رہا ہے وہاں والوں کو نصیب نہیں، مکے والوں کو نصیب۔ اور آپ نے شرط لگائی ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، میں رحمان رحیم ہوں، ایمان والوں کو بھی دوں گا، جو یہاں کافر ہے ان کو بھی دوں گا۔ ہاں کچھ مدت تک مادی اعتبار سے یہاں ابو جہل بھی فائدہ اٹھائے گا، اس کو بھی پھل ملے گا۔ تو ایک دور گزرا ہے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے سارے مشرک کافر تھے، سب کو ملتا ہے۔ ہاں فرمایا سمستنہ الی عذاب النار، پھر وہ دنیا سے اگر کفر کی حالت میں جائے گا تو پھر ہم اس کو جہنم کہیں تو بنا دیں گے، جہنم بنا دیں گے۔ آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ جل جلالہ و منوالو فرما رہے ہیں ذرا وہ وقت بھی خیال میں لاؤ، وہ بھی وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ ایسا ذرا توجہ، بیت اللہ کی بنیادوں کو، یعنی بنیادیں پہلے سے انہوں نے اٹھان رکھی، شیشت اول نہیں رکھی، تعمیر اول نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ و منوالو نے چوتھے سپارے میں ذکر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس پوری کائنات میں روئے زمین پہ پہلا جو گھر بنا ہے وہ بکہ میں، بکہ اور مکہ ایک ہی بات، اس کا نام بکہ بھی ہے، اس کا نام مکہ بھی ہے، اور اس بستی کا نام ام القریٰ بھی ہے، یہ قرآن میں الفاظ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، ساری بستیوں کی ماں پہلی بستی یہ ہے، باقی تھی ہے نہیں۔ تو ساری دنیا میں یہ پانی تھا، یہاں سے بلبلا اٹھا اور یہاں، اور یہ وسط بلاد بھی ہے پوری دنیا میں، وسط بلاد۔ تو یہاں پہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس مطلب بنیاد تھی پہلے، تو خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر، اور امام الانبیاء سے جب سوال کیا صحابہ نے یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلا گھر، قرآن نے بھی کہہ دیا، امام الانبیاء نے بھی فرمایا بیت اللہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد بیت المقدس۔ 40 سال عمر زیادہ ہے بیت اللہ کی، اس کے بعد 40 سال بیت المقدس۔ اب بظاہر ابراہیم علیہ السلام اس کے معمار ہیں اس آیت کی روشنی، اور داؤد علیہ السلام پہلے معمار ہیں بظاہر بیت المقدس کے۔ یہ 40 سال کا فاصلہ کیسے؟ ان میں تو بہت زیادہ فاصلہ ہے، نہیں پہلی جو تعمیر ہے اس کا ذکر ہے، ان کے ہاتھوں دوسری تعمیر۔ طوفان نوح میں یہ بیت اللہ اپنا وجود کھو بیٹھا، طوفان آیا تو ایک ٹیلا سا رہ گیا، وہ بھی مکے کا وجود ٹیلے کی شکل میں، تھوڑا سا وجود بتانا تھا کہ یہاں سے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا، اور یہاں معاملہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین میں ہے، اما حاجر رضی اللہ تعالیٰ اور اسماعیل یہاں پہ چھوڑے گئے، پیچھے گزر چکا ہے، اور آپ سال میں یا 2 سال میں ایک چکر لگاتے اور آ کے دیکھ بھال کر کے چلے جاتے، اور اسی میں پھر وہ قربانی کا وہ ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا معاملہ، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام 14 سال کی تقریباً عمر کو پہنچے، تو پھر یہ بیت اللہ کی تعمیر تقریباً اس وقت آپ کے 14 سال کا تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتلا کے آیا کہ میں جا رہا ہوں اور کچھ دن قیام ہوگا، چونکہ بارڈر مل چکا تھا بیت اللہ کی تعمیر۔ اب تعمیر کو کیسے، نشانات کا اندازہ کیسے لگائیں؟ اللہ نے آسمان پہ ایک بدری بھیجی، اور وہ بدری آ کے اوپر ٹھہر گئی، اس نے نشاندہی کی کہ یہ بیت اللہ کی بنیاد تھی، اس کا سایہ، جتنی جگہ پہ سایہ آیا وہ بیت اللہ کی
نشاندہی ہو. جہاں سایہ نہیں ہے وہ بیت اللہ. چنانچہ بنیادوں کو پنجابی کہتے سدرا پدرا کہتے ہیں. پھر اس پہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے وہ جو پتھر ہے وہ جو لفٹ کا کام دے رہا تھا وہ بھیجا. جناب ابراہیم علیہ السلام معمار ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مزدور ہیں اور وہ گارا بنا کے دے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ پتھر اٹھتا جا رہا ہے اور یہ پھر بیت اللہ کی بنیادوں کو. چنانچہ ہمارے مفسر حضرات نے اور مورخین حضرات نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ ایک سے زائد ہوتا ہے. پہلی تعمیر تو آدم علیہ السلام کی آتی اور دوسری تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آتی اور تیسری دفعہ جو اس کی تعمیر ہے وہ زمانہ جاہلیت میں ہوئی اور آپ کے جد امجد تھے قصی بن کلاب. قصی بن وہ آپ کے جد امجد تھے اور قریش وہ خاندان قریش کے بزرگ سے بڑے. انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر بالکل پوشیدہ ہو چکی ہے لہذا اسے دوبارہ سے تعمیر کریں اور باہمی مشاورت میں طے ہوا کہ اس میں مکمل حلال کا پیسہ لگے گا حرام کا. اب اس کو جب چندہ جمع ہوا حلال کے پیسے کا تو تعمیر شروع ہوئی تو وہ پیسہ تھوڑا پڑ گیا. تعمیر کا معاملہ زیادہ تھا تو حتیم کی جگہ کو باہر چھوڑ دیا کہ اتنے پیسے سے یہ سارا تعمیر کیا. وہ سب کتنا فوٹو ہوگا ہاں ہاں آگے گلائی میں تھوڑا ہے 40 فٹ کے قریب اور شاید کم و بیش تو اتنا حصہ چھوڑ دیا. جو بیت اللہ کے ساتھ دیوار ہے وہ اتنی ہی آگے پھر گلائی میں وہ جگہ چھوڑ. چنانچہ اس کی تعمیر مکہ کی چڑھائی کے برابر ہے. چنانچہ حتیم کو چھوڑ دیا گیا. تیسری تعمیر اور یہ جب تعمیر ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 35 سال سیرت کے نام نگار لکھا. اب جب اس کی پوشیدہ تعمیر ہوئی تو دیوار میں سے نکالا اس کو حجر اسود کو. اب اس کا مسئلہ تھا اس کو رکھنے کا. اب ہر قبیلہ کہتا ہے یہ شرافت بزرگی ہمیں ملے. ہمارے یہاں جس طرح قبائل ہیں ارائی ہیں ڈوگر ہیں راڑے ہیں راجپوت ہیں گڈی ہیں مختلف برادریاں ہیں تو ہر برادری ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ اعزاز ہمیں ملے. بڑا مسئلہ گمبھیر ہو گیا. چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ سب جا کے سو جاؤ جو سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا اس کا یہ استحقاق. اللہ نے سب کو سلا دیا گہری نیند. بیدار ہوئے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول. جب وہ تشریف لائے تو اب جلدی جلدی اٹھ کے آئے. شاید میرا نمبر پہلے وہاں دیکھا تو محمد رسول اللہ پہلے کھڑے. محمد ابن عبداللہ اس زمانے کے اعتبار سے. اور پھر امام الانبیاء کی فراست دیکھی. ایک بات ذہن میں رکھے انسانی اوصاف حمیدہ جتنے بھی روئے زمین پہ انسانوں میں نظر آتے ہیں وہ سب سے زیادہ کامل اکمل اتم درجے میں امام الانبیاء. سخاوت وہ عام میں, بہادری وہ عام میں, ریاضت وہ عام میں, مجاہدہ وہ عام میں, صبر عام میں, شکر عام, سب سے زیادہ آپ سے زیادہ کسی میں ہو ہی نہیں سکتا. سب کیا کہہ رہا ہوں ہو ہی. آپ نبوت کے امام نہیں تمام اوصاف حمیدہ کے انسانیت کے امام. چنانچہ اگر وہ اعتبار اس عنوان سے دیکھا جائے صلح جو تو آپ سے زیادہ صلح نہیں ہوئی. اب یہاں پہ دیکھیں اب کیا ہوا. امام الانبیاء نے جناب لی تمام قبائل کو شیر و شکر کر دیا. فرمانے لگے تمام قبائل اس قبیلے کا سردار آ جائے یہ آ جائے یہ آ جائے. ایک بڑی چادر کو لیا اور فرمایا یہ لو اس کو پھیلاؤ. میں حجر اسود کو اٹھا کے اس میں رکھا. انہوں نے سارے پھڑ کے انہوں لے قبائل کو شیر و شکر کیے. قبائل کو سارے ہاتھ لگا لو اور اٹھا کے اس کو دیوار کے قریب لاؤ. وہاں سے آپ نے اس کو حجر اسود کو اٹھایا اور اس میں رکھ دیا. ان کو سب نہیں رکھ دیا سب کو شامل کر دیا. کیسے شیر و شکر. یہ تھا تیسری تھا. اس کے بعد امام الانبیاء جب ریاست مدینہ بن گئی امہات المومنین میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حتیم کے بارے میں تو فرمایا بیت اللہ کا حصہ ہے. مجھ محمد کا جی تو چاہتا ہے
اس کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے اور اس کو شامل کیا جائے۔ اس میں ایک تو وسائل کا فقدان ہے اس وقت، اس لیے ہم نے چھیڑ نہیں رہے۔ دوسرا، اگر اس کو میں حتیم میں شامل کر لوں تو یہی کہیں قبائل کا مسئلہ نہ شروع ہو جائے، بدمزگیاں نہ پیدا ہو جائیں۔ آپ تو فراست میں سب سے آگے تھے نا، دانائی میں سب سے آگے۔ مجھے محمد کا جی تو چاہتا ہے کہ اس کو حتیم کو شامل کیا جائے، کیونکہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ وقت چلتا رہا، آپ رحلت فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر وہ یہاں مکے کے گورنر ہوئے عبداللہ ابن زبیر، یہ طائف کے بھی گورنر، مکے کے بھی گورنر، حجاز کے کافی بہت بڑے علاقے کے گورنر۔ تو ان کے دور میں یہ چوتھی تعمیر ہوئی غالب۔ تو انہوں نے حتیم کو شامل کر دیا پیغمبر کے دور پر، حتیم کو شامل کر دیا۔ یہ یزید کا دور بھی گزر چکا تھا اور عبداللہ بن زبیر کا دور آیا، تو انہوں نے اس کو پیغمبر کے ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو شامل کیا۔ اس کے بعد آیا حجاج بن یوسف کا دور، انہوں نے بدبخت نے اس کو گرا کے حتیم کو پھر باہر نکال دیا، حتیم کو باہر نکالا۔ اس کے بعد دور آیا خلیفہ خورشید رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے آرڈر جاری کر دیا کہ میں حتیم کو دوبارہ شامل کروں۔ یہ زمانہ تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو امام مدینہ کے نام سے تاریخ میں موصول کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کتب میں آپ اکیلا یوں پڑھ لیں امام مدینہ نے یوں کہا، تو اس سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ جس طرح آج کے زمانے میں کہیں کسی بک میں لکھا ہو شیخ الحدیث اکیلا، تو اس سے مراد مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حالانکہ شیخ الحدیث پوری روئے زمین پہ سینکڑوں کی تعداد میں بخاری شریف پڑھانے والے، تو اللہ نے ان کے نام کے ساتھ امام مدینہ کی نسبت کو موصول کر دیا۔ انہوں نے خلیفہ خورشید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مسئلہ رکھا کہ آپ اس کو یوں ہی رہنے دیں، حتیم کو شامل نہ کریں۔ کیوں؟ فرمایا عبداللہ بن زبیر نے شامل کیا اور حجاج بدبخت نے اس کو گرا دیا اور حتیم کو باہر کر دیا۔ تمہاری بڑی مہربانی، یہ اس امت میں یہی وتیرہ بن جائے گا، ایک حتیم کو شامل کرے گا، ایک گرائے گا، اسی حالت میں رہے گا۔ آپ کی بڑی مہربانی، یہ نیا مسئلہ نہ چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے خلیفہ خورشید رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے امام مالک کی بات مانی۔ تو بادشاہ مولوی نکلنا گھٹ ہی مانتے ہیں، نیک وقت وہ تو کہتے ہیں تھی کون کہنا، آپ کا کام ہے بس مسلح پہ کھڑے کے نمازیں پڑھائیں، ہمیں مشیر نہ بنے ہمارے۔ اس کے بعد ترکوں کا دور آیا، ان کا جو بادشاہ تھا سلطان مراد کیا نام اس کا، اس نے بیت اللہ تو وہیں پہ رہنے دیا، اس نے شاید کیا نام، اس نے طرز تعمیر میں باہر کو اس کو حاجی صاحب کیا کہتے ہیں آپ کے زبان میں، جو گول سی وہ بنائی، گمٹی سی ہیں، ممٹی سی ہیں، اور بڑے نقش و نگار کا کام کیا اس میں، وہ بیت اللہ کے چاروں طرف ابھی بھی یہ کام انہوں نے کیا۔ ہاں برآمد ابھی پورا نہیں گرایا، کچھ نہیں، پوری کچھ سے گرایا تو لوگ بھی ہیں، انہوں نے کہا نہ یہ حرکت نہیں ایسی ہوں نشانات ہمارے آس۔ تو اس کے بعد بڑا تزئین وہ کام کیا انہوں نے، تزئین کا، آرائش کا جو کام کیا وہ ترک والوں نے بڑا خوبصورت کام کیا، پلر ان کے آج بھی ہیں وہاں، بڑی خوبصورتی اس میں جھلک رہی ہے۔ اس کے بعد جو پھر یہ شاہ فہد اور یہ جو آیا سلسلہ ان کا، جنہوں نے خاتم بھی کہلایا، شاہ خالد، شاہ فہد، شاہ فیصل، ان کا جو دور آیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس عنوان سے بڑا کام کیا انہوں نے، تاریخی کام، جو بیت اللہ کی توسیع کا کام کیا۔ وہ اتنی خوبصورت بلڈنگ بنائی، چاروں طرف پھیل گئی، اور اب تو ایک اس کا حصہ جو ہے وہ جنت المعلیٰ تک چلا گیا، ایک حصہ مجھے اب سمت یہاں سے متعین نہیں ہے ذہن، اس کا ایک کنارہ جنت المعلیٰ کو لگا، اور اتنا بڑا توسیع کام کیا، اور مزید جو ان کے منصوبے ہیں توسیع کے، جو سامنے بڑا ٹاور ہے نہیں اس کو بھی گرانے کا منصوبہ ہے چند سال تک۔ خیر تو یہ توسیع کا کام بہت زیادہ ہوا، تو فرمایا یہ وعید یرفع ابراہیم القواعد من البیت باسماعیل، وہ ذرا وقت یاد کرو، وقت خیال میں لاؤ جب ابراہیم جو ہے نا وقف ہے خانہ کعبہ کے نام، ہاں وقف ہے، بکر کاٹا نہیں، رائے ٹاور، پرائیویٹ
عرف میں مکہ ٹاور ہے، حساب جو فرما رہے ہیں اسی طرح ہے، رائل ٹاور جو ہے عرف مکہ ٹاور۔ خیر چلیں، جب وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل وہ بیت اللہ کی بنیادیں تعمیر کر رہے تھے، یہ تعمیر ہو گئی، تعمیر ہونے کے بعد یہ عملی شکل جب ہو گئی تو اب انہوں نے دعا فرمائی ربنا تقبل منا، رانا صاحب توجہ، کہ ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اگر قبول نہیں ہے تو کسی کھاتے میں، حج کتنا بڑا عمل ہے، 12-13 لاکھ بھی لگائے، 42 دن بھی گزارے، اور اگر قبول نہیں تو کیا فائدہ۔ چنانچہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری 2 رکعت نفل یہ اللہ نے قبول فرما لی، میں دنیا اور دنیا کے مافیہ کو ان کو قربان کروں، اللہ نے قبول فرما قبولیت ہو، اور فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی کی بنیاد پہ قبول فرماتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قلب تقوی کا محور و مرکز، اور اسماعیل کا قلب تقوی کا محور و، اسماعیل علیہ السلام کی عمر تو ابھی 14 سال ہے، مگر اللہ کے علم میں تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ایک وقت آئے گا میں اللہ ان کو نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، نبی بھی ہوں گے اور رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت پیغمبر ہو۔ چنانچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں یہ پیغمبر ہیں، تو اللہ سے پھر بھی دعا کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول۔ تو مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا، یہ تعلیمات الہیہ بتلا رہی ہے کہ تمہارا کوئی بھی عمل ہو، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا سفر ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور قبولیت اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ اس وقت جو ہے وہ 14 سال آپ کی عمر ہے، اور عمل کے لیے شرط ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے، مسلم ترمذی شریف کی روایت میں ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت اور پاکیزگی کے نماز قبول۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے؟ طہارت۔ اس طرح اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے ایمان ہو، بغیر ایمان کے نیک عمل قبول، نیک اعمال کے قبولیت کے لیے شرط ہے کہ ایمان ہو، تقوی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اخلص فی دین کا یکفی کا قلیلہ، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، عمل تھوڑا بھی ہوگا تمہاری نجات کے لیے، عمل تھوڑا بھی ہوگا تو نجات کے لیے، یکفی کا قلیلہ، تھوڑا بھی ہوگا تو کافی۔ اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، عمل خالص کس کے لیے ہو؟ ہمارے ہاں عید کے دن جناب جڑوالے کی طرف 2 بندے جھگڑے اسی میں مارے گئے کہ قربانی وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ، اور ایک طبقہ کہہ رہا نہیں غیر اللہ کے نام پہ بھی ہو جائے۔ رانا صاحب ایک سوال آپ سے پوچھ، جب قرآن نازل ہوا اس زمانے کو کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ، تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ ویسے ہی آ گیا، نہیں اب تو اتنی یونیورسٹیاں ہیں، وہ جناب اتنے ادارے ہیں، اتنی یونیورسٹیاں ہیں اور اتنی ڈگریاں ہیں، وہ جناب پرائمری سے لے کے ایم فل اور پی ایچ ڈی تک، ان کا تو عالم دنیا میں نام و نشان بھی نہیں تھا ڈگریوں کا، مگر کاہے تھی ڈگریاں؟ وزیر پاکستان سے وزیر داخلہ رسول اخلاص نہیں پڑھنی، تو باقی بھی تمام سے ہمیں ننگے ہیں۔ ہاں یہ جتنے رائے صاحب آپ کے شعبے کے بریسٹر باہر سے آ رہے ہیں، وہ ذرا مجھ جیسے طالب علم کو اپنا دینی انٹرویو دے دیں، کوئی انہوں نے دعائے قنوت ہی کو نہیں ہو، وہ ایم این اے کے جناب درخواستوں پہ وہ یہاں پہ جناب قصور کا ایک سیشن جج وہ انٹرویو لے رہا تھا، تو وہ جناب دعائے قنوت پوچھی، ایک بیرسٹر آیا ہمارے علاقے، نام نہیں لوں گا میں، اس کو تھوڑا سا مصیبت بن جائے گی، وہ بہت پڑھا لکھا، بہت چودھری باپ کا بیٹا، باپ اس کا 2 دفعہ 3 دفعہ ایم این اے رہا ہے، اس کا بیٹا، اس نے دعائے قنوت پوچھی، وہ ہی سنا اللہ کو، بیرسٹر تھا وہ باہر، پوچھو نا نیری کوڑی پہ حال ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ تقویٰ اور تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو ایمان کے لیے ایمان شرط ہے، قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اسی طرح بہت سی خطائیں ایسی ہیں کہ وہ اگر سرزد ہو جائیں تو کئی دنوں تک ہمارے سالیہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے شراب پینے والا 40 دن تو اس کی نماز قبول نہیں، اور غلام اگر آقا سے بلا وجہ بھاگ جائے تو اس کی نماز روزہ ہی قبول نہیں۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اس کی تاثیر دیکھو۔ تو فرمایا انما یتقبل اللہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اسے قبول فرما۔ تو
تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا، تو قبولیت اور اس کے بعد دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب بنا دے تو ہمیں فرما بردار اپنے لیے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، پھر بھی یہ فرما رہے ہیں، اس لیے اس میں اشارہ دے دیا کہ ایسی زندگی گزارو تمہاری آخری سانس تک فرما برداری۔ اگر ایک آدمی نے 40 سال تک حج کیے اور موت اس کی بری حالت میں آ گئی تو کیا فائدہ اس کا؟ 40 سال تک بیٹے علی اس کا تہجد بھی لاغا نہیں ہوا اور موت آ جائے کفر پہ تو کیا فائدہ؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا۔ چنانچہ سورہ یوسف کی آیت ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ توفنی مسلما، مجھے فرما برداری کی حالت میں موت، والحقنا بالصالحین۔ اور اگلی آیات میں آ رہا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ نے کہا فرما بردار بن، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوں، سر تسلیم کر دیا میں نے رب العالمین۔ تو فرمایا اور پھر دعا میں پیچھے بھی کہا اولاد کو یاد رکھا، یہاں بھی یاد رکھا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت فرما بردار ہو، مسلمہ لکا، اے رب تیرے لیے۔ اب یہاں توجہ، سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں موجودہ جگہ جہاں مکہ ہے، یہاں چھوڑا ماں اور بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ، 14 سال کی عمر میں یہاں پہنچے، سال میں 2 سال میں کبھی کبھی آنا جانا۔ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، جب ان کا وصال ہو گیا تو قبیلہ بنو جرہم یہاں کے آباد ہو گیا، قبیلہ بنو جرہم میں شادی ہو گئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام، پھر اللہ نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے اور اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے کا نام تھا وہ جناب لی نابت اس طرح کا، اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا قیدار۔ آپ کے بعد وہی خانہ کعبہ کے متولی بنے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں جو فرمایا امت مسلم، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے، قیام کی زیادہ اجازت نہیں تھی، چلے جاتے آتے، پھر قبیلہ بنو جرہم میں جب شادی ہو گئی تو آپ تشریف لائے، تو بیٹے سے ملنے کے لیے آپ اپنی سواری پہ سوار ہیں، گھر پہ دستک دی، اور تو وہ گھر والی نکلی، ان کے جناب بڑے میاں فرمایا وہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ یہ اسماعیل کا گھر ہے، شوہر کہاں ہے؟ وہ شکار کے لیے گیا۔ آپ کے حالات کیا ہیں؟ حالات خاطر خواہ اچھے نہیں ہیں، گھر میں فقر و فاقہ ہے، فاقوں کی نوبت بھی آ جاتی ہے، غربت کا، فقر و فاقے کا شکوہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ کے شوہر جب اسماعیل آئے وہ شکار کے لیے گئے تو ان سے کہنا اپنی چوکٹ بدل، اپنی چوکٹ۔ تو سمجھ میں آ گیا بیٹی کے لیے بہو کیسے لے کے آنی ہے، نیک سالی، اور ہم کیسے لے کے آتے ہیں، اس میں تبصرے کی اجازت تو نہیں ہے، ضرور تو نہیں ہے۔ ہاں، پہلی شرط ہے جناب لی بچی ایم اے ہو، شوکر والی گل ہی کو نہیں، نسب والی گل ہی کو نہیں، حسب کی طرف اشارہ ہی کو نہیں۔ حالانکہ جو حدیث میں آتا ہے وہ اس میں جو ہے سب سے پہلے حسب و نسب اور دینداری اس کی دیکھی جائے، یہ شکر ہو اس کے لیے، کیسا ہو؟ شکر ہو۔ جب یہ مزاج میں نہ ہوگا تو پھر بیٹے کو بھی پریشان کرے گی، رانا صاحب ہمیں بھی پریشان، اس قرض لفظ ہی کر میں تو بھوکھی ہے جدوں بھی آئی، تو اس کے مزاج میں شکر نہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جب وہ آئیں تو اسے کہنا چوکٹ۔ انہوں نے پوچھا کوئی مہمان، کہا کہ بڑے میں مہمان آئے تھے اور انہوں نے ویسے ذرا سارا گفتگو شروع کی، اور اس کے بعد آپ کے نام ایک پیغام دے گئے، فرمانے لگے میرے والد تھے اور وہ پیغام دے گئے جناب علی فارغ کرو، چنانچہ فارغ کرو۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے، یہ اولاد کا ذکر ہے، پھر تشریف لائے تو دروازے پہ دستک، اماں جی رحمۃ اللہ علیہ اندر سے نکلی، تو بڑے میاں آؤ تشریف لاؤ، کو آپ کی خاطر تبادو، کچھ چائے پانی آج کے اعتبار سے بیٹھے، کو کھانا پینا کو تبادو، پر میں نہیں مجھے جلدی ہے۔ تو آپ کے شوہر وہ باہر شکار کے لیے گئے، حالات کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت اللہ کا فضل ہے، میرا عابد بہت، میرا شوہر عابد ہے، زاہد ہے، نیک صالح فرما بردار ہے، ہمارا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے۔ تو فرمایا آپ کے جب شوہر آئے تو اس کو میرا پیغام دینا، آپ چوکٹ بدلنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے پیغام دیا، فرمایا میرے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام، تو میں نے تو ان کو بہت کوشش کی میں کوئی خدمت، کو پانی پلاؤں، کو چائے پلاؤں، کو دودھ پلاؤں، اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی تبادل تھی، تو وہ سواری سے اترے نہیں اور چلے۔
ذرا سب اب یہاں پہ، اب یہاں اس وقت پیدائش ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی ابھی تک ولادت ہی۔ اب یہاں پہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جو امت مسلمہ ہے اس کا مخاطب ہم ہیں، اور بئی معنی وہ کہتے ہیں کہ جو آخری نبی ہے وہ اسحاق کی اولاد میں سے، ہم کہتے ہیں نہیں، آخری نبی کس کی اولاد میں سے؟ یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے امت مسلمۃ اللہ کا، ہماری اولاد میں سے، تو اولاد میں اسماعیل ہے، اسحاق تو ہے ہی نہیں، اور وہ دونوں باپ دعا کر رہا ہے، بیٹا بھی دعا کر رہا ہے، امتم مسلمۃ اللہ، اے اللہ ہماری اولاد ہمیں مسلم بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت مسلم ہو۔ وہ باپ اور بیٹے دونوں دعا کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ دعا کا مصداق بنو اسماعیل ہے، بنو اسحاق نہیں ہے۔ اس دعا کا بنو اسحاق میں 4000 پیغمبر آئے، مگر یہ جو دعا ہے اس کا مصداق کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، وہ امت اس کا مصداق ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور جب یہ تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اعلان فرما دیں کہ لوگ حج کرنے کے لیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان فرما دیں۔ فرمایا اللہ میری آواز، فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، عالم ارواح تک آواز کا پہنچانا مجھے اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ نے آواز پہنچائی، اور اب انہوں نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، آرینا، اے اللہ ہمیں دکھلا دے۔ یہ را، یہ رویتن سے اگر مصدر سے اس کا معنی لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ کا دیکھنا، اور اگر را سے لیا جائے اس کا معنی تو اس کا معنی ہوتا ہے دل سے دیکھنا، جس طرح علم تری کیف فعل، علم تری الی الذی، یہاں سے دل کا دیکھنا اور یہاں آنکھ کا دیکھنا، اور دکھلا دے ہمیں مناسک، نسک اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں کپڑے دھونے، اس کو عربی زبان میں نسک ثوب، کپڑے دھو دو، اور یہاں پہ اس کا معنی قربانی بھی ہے، قل ان صلاتی و نسکی، قربانی بھی ہے۔ اور یہ مناسک کو اس لیے اس کو جناب یہ معنی نسک کا یہاں پہ اس لیے استعمال ہوا کہ ریاضت اور عبادت اور قربانی سے جس طرح وہ کپڑا دھونے سے کپڑے کا میل دور ہوتا ہے، تو اس طرح اس عبادت اور ریاضت اور قربانی سے انسان کے قلب کا میل کچیل دور ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کا اب حج کے طور طریقے بھی ہمیں بتانا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہمارے پاکستانی حاجیوں کا ذوق ہی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ 95%، وہ ہوش میں کہہ رہا ہوں میں، وہ حج کے مسائل ہی نہیں سیکھتے۔ وہ اس طرح ہے جس طرح ہم بازاروں پہ چکر لگا کے آ جاتے ہیں سلامی کر کے کہتے ہیں حج بھی ہے نہیں، کیا اس کے فرائض ہیں، کیا اس کے واجبات ہیں، کیا اس کے سنن ہیں، اور کن کن چیزوں سے وہ احرام ٹوٹ جاتا ہے، کھل جاتا ہے اور دم لازم آ جاتا ہے، کہاں فسق ہو جاتا ہے، اس پہ توجہ ہی نہیں۔ چنانچہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ لوگوں مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، شاید کہ تم آئندہ سال مجھے حج میں نہ پا سکو، مجھے حج کے مناسک سیکھ لو مجھ محمد سے، حج کیسے کرنا ہے، مینا کب جانا ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، عرفات کب جانا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، طواف زیارت کب کرنا ہے، قربانی کب کرنی ہے، اور وہ احرام کب کھلے گا، اور وہ حلق قصر کب ہوگا، یہ ساری باتیں سیکھ لو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور حج کے طور طریقے امام الانبیاء نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا مجھ سے سیکھ لو، اور اس کے آپ حج کرنے کے بعد اب تشریف لے گئے مدینہ منورہ، 3 مہینے کے بعد آپ کو وصال ہو گئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اسے ہماری طرف متوجہ ہو، جو ہم یہاں پہ مناجات کر رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری طرف متوجہ ہو کے ان دعاؤں کو قبول فرما، کیوں کہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا، تیرے والا اس کائنات میں توبہ قبول کرنے والا اور کوئی، اور تجھ سے زیادہ رحم کھانے والا اور کوئی نہیں۔ تو ہماری بھی درخواست ہے کہ ہم لمحہ بلمحہ، موقع بموقع اپنی صبح و شام میں بکثرت اللہ کے حضور دعا بطور توبہ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام خالق کائنات کا تعارف فرما رہے ہیں کہ تو ہی تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرتا ہے، جب قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو پھر ہم بھی اللہ سے توبہ اپنے گناہوں کی کرتے رہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام باوجود ہے کہ معصوم عن الخطا ہیں، ان کے دامن میں ایک رائی کے دانے کا کروڑواں حصہ بھی گناہ کا دھبا نہیں ہے، وہ توبہ کر رہے ہیں، اور ہمارا تو دامن سارا کا سارا ہی گناہ سارا ہی دامن وہ تو جناب لی تن کے جن شان نظر نہیں آتی جتنے گناہ نہ ہو، تو
تو ہمیں تو کتنی ضرورت ہے گناہوں کی معافی مانگنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انت التواب تو ہی تو ہے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ندامت کے آنسو بہانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب.